بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر تو سب سے اہم آج بھی ایران کے بارے میں ہے، لیکن اس پہ آخر میں بات کریں گے۔ پاکستان میں تو کچھ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پہلے ان کو دیکھ لیں۔ پشین میں جو کوئٹہ سے بہت طویل فاصلے پر نہیں ہے، وہاں پہ 6 جماعتی اتحاد کا جو جلسہ ہوا ہے، تحریک انصاف، جماعت اسلامی، مجلس وحدت المسلمین، بلوچستان نیشنل پارٹی اور جناب اخضر بینگل صاحب کی بلوچستان نیشنل پارٹی اور اپنا صاحبزادہ صاحب کی جو سنی تحریک ہے، اس جلسے میں اتنے لوگ شریک ہوئے، بارش کے باوجود اور دفعہ 144 کے باوجود۔ آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان طوفانی ہواؤں کی زد میں ہے، پورا بلوچستان، تو خود لیڈر اس پہ حیرت زدہ رہ گئے۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان اگر ہوتے، آزاد ہوتے، تو کوئٹہ سے پشین تک سارا علاقہ جو ہے وہ جلسہ گاہ بن جاتا۔ اب الیکشن کا مسئلہ جو ہے، بنیادی جو تضاد ہے، اس کو جسے مین سٹریم میڈیا سے کہہ دیا گیا ہے کہ اس پر بات نہ کرے، لیکن بات تو کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، اور سوشل میڈیا پہ تو ہوتی ہی ہے۔ جب رانا ثناء اللہ اور جاوید لطیف بھی یہ کہیں، اور ان سے پہلے شاید خاقان عباسی اور مفتا اسماعیل بھی یہ کہیں کہ الیکشن میں بڑے پیمانے کی دھاندلی ہوئی ہے، اور سوائے ان اخبار نویسوں کے جنہیں کذاب سمجھا جاتا ہے، اگر سارے اخبار نویس کہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے سیاست میں پرسیپشن کی اہمیت ہوتی ہے۔ اب 17 سیٹیں ہیں اس کی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے کرپشن کے سنگین الزامات ہیں۔ 25-30 سیٹیں جو جینوئنلی ہوں گی وہ پیپلز پارٹی کی ہوں گی، باقی تو آپ کو پتا کیسے انہوں نے جیتی ہیں۔ چلیے اب 2/3 ان کی جینوئن ہوں گی۔ ایم کیو ایم کی ساری سیٹیں جعلی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 2 سیٹیں وہ جیت بھی سکتے تھے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس میں یہ حکومت قائم نہیں رہ سکتی، اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے، اور پختون پارٹیوں کا اور بلوچ پارٹیوں کا اتحاد ہو گیا ہے۔ دیکھیے، عمران خان کی ایک یونیک پوزیشن ہے، وہ پنجاب میں رہتا ہے اور کئی نسلوں سے رہتا ہے، اور میاں والی جیسے علاقے میں، اور وہ ظاہر پنجابی ہے، لیکن وہ سرائکی بھی ہے، میاں والی میں سرائکی بولی جاتی ہے۔ ایک دن بڑے افسوس سے کہہ رہے تھے، آغا جی نے مجھے سرائکی نہیں سکھائی۔ میں نے کہا یہ بھی آغا جی کی ڈیوٹی تھی، یعنی ان کے والد گرامی کا ذکر کر رہے تھے، لیکن خیر وہ سرائکی سمجھتے تو ہے، اور بیسیکلی سرائکی اسپیکنگ خاندان کا آدمی ہے، اور وہ پشتون ہے۔ پشتونوں نے اس کو اون کر لیا ہے، انہوں نے پشتون پارٹیوں کو ریجیکٹ کر دیا اور اسے قبول کر لیا ہے۔ اور پشتونوں کی تعداد کتنی ہے پاکستان میں؟ 3-4 کروڑ تو ہوگی، وہ صرف پختونخوا میں تھوڑی ہیں، وہ بلوچستان میں ہیں، وہ کراچی میں ہیں، وہ پاکستان کے ہر شہر میں ہیں، محنتی لوگ ہیں، ہر کہیں وہ موجود ہیں۔ ابوال یہ کہ وہ صوبوں کو اور علاقوں کو جوڑنے والی پارٹی ہے، اس میں تعصب نہیں پایا جاتا۔ اس نے کبھی سندھیوں کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا، کبھی سرائکی کے خلاف کسی کے خلاف، سرائکی تو خیر وہ خود ہی ہے، اور پنجاب کے خلاف ظاہر ہے وہ کیا بات کرے گا۔ پختونوں کو اس نے اون کیا، بلکہ پختونوں کو زیادہ اہمیت دی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس پر کے بعض لوگ اعتراض بھی کرتے رہے کہ سارے افسر اکیلے پختون، لیکن یہ کہ پختونوں نے اس کا ساتھ دیا، بہت کم لوگوں نے اس سے بے وفائی کی۔ اور ایک پختون جو ہے، آپ اس کو مذاق میں نہ لیں، وہ 3 آدمیوں کے برابر ہوتا ہے جب وہ گروہ کار آ جائے، کم از کم، شاید اس سے بھی زیادہ۔ اب اس حکومت کے جو کارنامے اور کرتوت ہیں وہ دیکھ لیں آپ۔ 214 میں 8.25 تقریباً 8.5% کی شرح پہ ایک سکوک بانڈ جاری کیا، یورو بانڈ۔ جناب عظیم اپنا ماہر مالیات اسحاق ڈار صاحب نے
اب 10 سال کے بعد اس کی $1 ارب کا قرض تھا، وہ ادا کر دیا اور سود بھی ادا کر دیا. آپ کو لوگ باخبر اتنی آئی کہ $1 ارب ادا کر دیا اور سود بھی ادا کر دیا، مگر یہ نہیں بتایا سود کتنا ادا کیا ہے. 8.25% ہے. اس زمانے میں انڈیا کی ریلائنس نامی ایک کمپنی نے 2.7% پر لیا تھا، اور ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ بہت نرخ زیادہ ہے. کوئی اندیشہ نہیں تھا. $13 بلین چھوڑ گیا تھا خزانے میں عمران خان. اس ڈیفالٹ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس پہ جناب 100% سے زیادہ سود ادا کیا گیا ہے. اور اگر افراط زر کی شرح اس میں شامل کر لی جائے اور روپے کی جو قیمت کم ہوئی ہے تو یہ تقریباً 10 گنا ادائیگی ہے. ڈالر جو ہے وہ 250 کا ہے جو $100 کا تھا، اور جو ہے اپنا 3 گنا تو یہی ہے، 2.5 گنا تو یہی اضافہ ہو گیا، اور 100% سود ہو گیا. تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ دگنے کو اگر آپ 3 سے ضرب دیں تو یہ کتنے گنا ہو جائے گا. اور سود اس طرح نہیں ہوتا کہ 8.5% ہے تو اگلے سال بھی 8.5% رہے گا. اگلے سال وہ 8.5% پہ الگ سود لگے گا. اور یہ پیسہ کہاں گیا؟ اس سے انڈسٹری تو نہیں لگی، اس سے جابس تو نہیں پیدا ہوئی نا. گاڑیاں خریدی ہوں گی، سڑکیں بنائی ہوں گی، اور سڑک جو ہے وہ عمران خان کے دور میں آدھے پیسوں کی بنتی تھی. یعنی یہ جو موٹر وے نواز شریف صاحب نے بنائی ہے لاہور، جس پہ انہیں بڑا فخر ہے، اسلام آباد اور لاہور کے درمیان، یہ کم از کم 70-80 کلومیٹر لمبی ہے، شاید 100 کلومیٹر لمبی ہے. اور 1 انچ موٹی سونے کی تہ بچھا دی ہے تو اتنی اس کی قیمت ہے، ½ انچ ساری. اور اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی اس پہ انڈسٹریل زون قائم ہوں گے اور جاتے ہوئے مشینری چھوڑ جائیں گے. وہ مشینری کہاں ہے اور وہ انڈسٹریل زون کہاں ہیں جو بن سکتے تھے؟ جب موٹر وے بن گئی تو انڈسٹریل زون تو بن سکتے ہیں، اگرچہ وہ یوں ہی کوئی ومزیکلی تو فیصلے نہیں کیے جاتے. ابھی تو چین والے نہیں یہ شروع کر سکے، اور اس میں خیر کورونا بھی آیا، اس میں بہت اور بھی مسائل آئے، لیکن بہرحال یہ اس طرح کے کاموں سے تو انہیں دلچسپی نہیں ہے. نہ انہوں نے اس سے ملازمتیں پیدا کی، نہ انہوں نے اپنا کوئی ترقیاتی کام کیا. صاف پانی کا منصوبہ بن گیا، ایک قطرہ بھی صاف پانی کا نہیں ملا. اور وہ کرپشن کی خوب ڈٹ کے منی لانڈرنگ کی، جس دن چالان پیش ہونا تھا شہباز شریف صاحب کا، اس دن وہ وزیر اعظم بن گئے. اور آج تک نواز شریف صاحب یہ نہیں بتا سکے کہ لندن کی جو جائیداد ہے، وہ لوگ کہتے تھک گئے، وہ کہتے ہیں کسی کو کیا تکلیف ہے. یہ ان کا جواب تھا. اچھا، جلسہ جو ہوا ہے اس میں جو ہے وہ انہوں نے پارٹیاں جو 6 کی 6 پارٹیاں جو ہیں انہوں نے اس کو نام دے دیا ہے. اس سے پہلے اجلاس ہوا اختر مینگل کی صدارت میں، انہوں نے اس کو نام دے دیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، یعنی آئین کی بحالی. یہ ایک پرکشش نعرہ ہے، اور اس کو جب سادہ الفاظ میں بیان کیا جائے گا کہ انصاف ہونا چاہیے، 2 قوانین نہیں ہونی چاہیے. یہی باتیں کی محمود اچکزئی نے بھی یہ کہا. محمود اچکزئی باقاعدہ سربراہ بنا دیے گئے ہیں. اور اختر مینگل نے بھی یہ کہا کہ مرغی اور موٹر سائیکل کے چور تو پکڑ جاتے ہیں، ظاہر ہے مرغی اور موٹر سائیکل کے چور ہی پکڑ جائیں گے. کھربوں روپے کے کھاتے کھولنے والے زرداری صاحب تو ملک کے صدر ہیں، اور کھربوں روپے بنانے والے نواز شریف جو ہیں ان کے ایئرپورٹ پہ جا کے ان پہ جناب ان کا راستہ ہموار کیا جاتا ہے. اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم، ایسی حکومت کیسے چل سکتی ہے؟ کہ سادہ سی بات ہے. شیر افضل صاحب نے وہاں کہا یہ کہ پشین کے جلسے میں کہ لاہور میں تاریخی جلسہ کریں گے، اور اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، بیوروکریسی، ریٹرننگ افسر، ان سب نے آج جمہوریت کا گلا گھونٹا ہے، اور تحریک پنجاب میں شروع ہوگی. اور یہ بھی کہا جیسے ان کا انداز ہے کہ تاریخ بزدل کو بھی یاد رکھتی ہے اور دلیر کو بھی یاد رکھتی ہے. تو اختر مینگل نے کہا کہ بڑے مجرم کو کوئی نہیں پکڑتا. بلوچستان میں ان کا الیکشن چوری کیا گیا. بلوچستان کا کیا الیکشن اختر مینگل صاحب؟ سارے ملک کا الیکشن چوری کیا گیا، لاہور کا نہیں چوری کیا گیا. لاہور میں ایک سیٹ نہیں جیتے.
اپنا نون لیگ والے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کم از کم 20-30 ہزار ووٹوں سے ہار گئے ہیں. وہ تو رات کو آپ کو پتہ ہی ہے کیا، وہ ساری دنیا کو اب پتہ ہے، وہ نئے رزلٹ بنائے گئے. اور وہ تو اگر کوئی عدالت موجود ہو تو وہ تو اس الیکشن کو فوراً اپنا منسوخ قرار دے دے. اور پختونخوا میں بھی ایون کچھ سیٹیں جو ہیں ان پہ دھاندلی کی گئی. کراچی میں تو صبح دھاندلی کے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یہ تحریک جو ہے یہ بڑھتی پھولتی رہے گی. اور اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی غلطیوں کا ادراک نہیں کر رہا. یعنی پنجاب کی چیف منسٹر کیا کر رہی ہیں، روپیہ خرچ کر رہی ہیں اور اپنا انڈیویجول سے ملتی ہیں اور اس کی فلمیں جاری کرتی ہیں. اور وہاں کیا ہوا ہے جی بہاول نگر میں، اب وہ کہتے ہیں اپنا آئی جی صاحب ڈاکٹر عثمان انور صاحب، لوگ کہتے ہیں ان کا کیریئر بہت اچھا تھا، لیکن پتہ نہیں بعض لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے کسی مرحلے میں جا کے آخر میں اپنے سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں پولیس افسروں سے تمہیں ترقیاں دی، تمہاری بیٹیوں کی شادیوں کے لیے فنڈ منظور کیے، تمہارے علاج کا بندوبست کیا. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جوتے مارے جائیں تو وہ خاموش رہیں. اب آئی ایچ بی آر نے کہا کہ تحقیقات ہوگی، جب تحقیقات ہوگی تو پتہ چل جائے گا. اگر تو منصفانہ تحقیق، شفاف تحقیق ہوتی ہے اور جو قصوروار ہیں، جو بھی ہو قصوروار، اس کو سزا ملے تب تو ٹھیک ہے. لیکن اس حکومت کا حال یہ ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد یہ پروسیڈر جانا چاہیے تھا اور اس میں 3 دن لگ گئے. اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں مسئلہ تو حل ہو گیا، سوشل میڈیا نے اس کو خراب کیا. وہ بھائی سوشل میڈیا مین اسٹریم میڈیا پہ جب آپ خبریں، اس میں شبہ نہیں ہے کہ پرانے بھی اپنے کلپ چلائے گئے، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ اپنا مبالغہ کیا گیا اور گندی گالیاں بھی دی گئیں، جسے ہم لوگوں کو ہمیشہ منع کرتے ہیں. لیکن جب آپ لوگوں کا گلا گھونٹ دیں گے اور خبر مین اسٹریم میڈیا کو منع کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا جی، وہ اپنا ہونے والے اسمبلی الیکشن 21 اپریل کو 16 سیٹوں پہ، جس میں 16 سیٹوں پہ تو نشان گھوڑا ہے اور ایک پہ نلکا ہے اور ایک پہ کچھ اور ہے. تو صورتحال اس میں یہ ہے کہ احمد چٹھا، ناصر چٹھا کے فرزند، ان کے بھائی فیاض چٹھا پی پی 37 سے ضمنی الیکشن لڑ رہے ہیں. تو ان کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے. اگرچہ احمد چٹھا جو ہیں، جو ایک بہت متحرک نوجوان ہیں اور ذہین آدمی بھی ہیں، ان کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے اور ان کے گھر سے باہر نہیں نکلنے دے رہے. تو ضمنی الیکشن بھی ویسے ہی ہوں گے جیسے الیکشن ہوئے ہیں. اچھا، یہ جو ایک بات رہ گئی تھی، وہ جو اجلاس ہوا ہے اختر مینگل کے گھر پہ، اس میں سارے اہم لیڈر شریک ہوئے. جماعت اسلامی کی نمائندگی لیاقت بلوچ نے کی ہے. تو یہ ہے اوور آل صورتحال یعنی پاکستان کی. انڈیا میں ایک بڑا اہم واقعہ ہوا، خیر میں اس بعد میں بات کرتا ہوں. اچھا، وہ اسکوپ باندھ کے بارے میں سلیم مانڈی والا کا یہ کہنا تھا، اور دوسرے ذرائع بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دراصل پاکستانیوں نے ہی خریدے تھے اس کا، یعنی اس کا بڑا حصہ. اور وہ نام بھی لوگ لے رہے ہیں، میں نہیں لینا چاہتا نام. وہ ایک اپنا زرداری صاحب کا فیورٹ ہے اور ایک اپنا شریف خاندان کا فیورٹ ہے. تو ظاہر ہے جب 8.5% ڈالر پہ مل رہے ہیں اور ڈالر کی قیمت بڑھنے کا امکان ہو تو ڈالر کی قیمت تو کئی گنا بڑھ گئی، 3 گنا بڑھ گئی، اور 100% سود سے زیادہ سود مل گیا تو مطلب 6 گنا تو کم از کم ہو گئے. اور ظاہر ہے کہ وہ یہ کوئی نیا کام تو نہیں ہے، یہی اسی طرح کے کام یہ کرتے رہے ہیں. انڈیا میں الیکشن اب ہونے والے ہیں، تو یو پی میں جو 20-22 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے اس میں مدارس پر پابندی لگا دی گئی ہے اور الہ آباد ہائی کورٹ نے لگائی ہے. 2004 کا قانون منسوخ کر کے تو اب وہ 27 لاکھ طلباء اور 10,000 اساتذہ فارغ ہو گئے ہیں. اور مدرسہ بورڈ کے سربراہ افتخار احمد جاوید نے یہ بتایا ہے. اتر پردیش کی حکومت جو ہے یو پی کی،
وہ ایک اسکیم کے تحت ریاضی اور سائنس کے اساتذہ کو تنخواہیں دیتی تھی، وہ اس نے بند کر دی تھی، اب تو خیر مدارس ہی بند کر دی ہے۔ اور اب ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ایک پاگل وہاں مڈل ایسٹ میں بیٹھا ہوا نیتن یاہو، جو کرپٹ بھی ہے اور متعصب بھی پرلے درجے کا ہے، اور جس کی اپنے لوگ اس سے ناراض ہیں، وہ یہ اس کو تباہ کر کے لگتا ہے چھوڑے گا، انڈیا کو تقسیم کر کے چھوڑے گا۔ وہ سمجھتا ہے وہ بڑا ذہین آدمی ہے۔ اور ایسے ہی لوگ جو ہٹلر اور اس کے وارث ہیں مسولینی کے، ایسے لوگ اپنے ملکوں کو برباد کرتے ہیں۔ اور ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنا گھر دیکھنا چاہیے، اپنے معاملات ٹھیک کریں۔ بہت المناک واقعہ ہوا ہے نوشکی کا، 11 افراد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ایس ایس پی اللہ بخش نے بتایا ہے نوشکی کے جی افغان بارڈر کے قریب ہے، افغانستان کے بارڈر کے قریب، کہ قومی شاہراہ کو دہشت گردوں نے 2 گھنٹے بند رکھا۔ 2 گھنٹے، پتہ نہیں سیکورٹی ایجنسیاں کیا کر رہی تھی اور پولیس کیا کر رہی تھی۔ مسافروں کی شناختی کارڈ چیک کیے، پنجاب سے تعلق رکھنے والے 9 افراد کو مار ڈالا، 2 اور کبھی بعد میں قریبی پہاڑیوں سے ان کی لاشیں ملی۔ یہ لوگ زائرین تھے، یہ اس نے کہا ضلع بہاؤدین، منڈی بہاؤدین غالباً مراد ہے، اللہ بخش صاحب نے کہا ہے، اور گجرانوالہ سے یہ لوگ جا رہے تھے۔ تو یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ آبویسلی انڈینز ہیں، جو مطلب یہ ہے کہ بلوچوں کے ہاتھوں کر پنجابیوں کو قتل کرائیں گے، سرائکی اسپیکنگ کو قتل کرائیں گے، اردو بولنے والوں کو قتل کرائیں گے۔ تو ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں ملک تقسیم ہو۔ جتنے ملک برباد ہوئے ہیں پچھلی 1 صدی میں یا 2 صدیوں میں، ان کی تاریخ آپ پڑھیں، ان میں بہت کم جنگوں سے تباہ ہوئے ہیں۔ یہ اندرونی تقسیم جو ہے یہی تباہ کرتی ہے۔ انڈیا اس پہ کارگر ہے، اور ہماری لیڈرشپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں گے، وہ جو بھی کرتا رہے۔ یہ جو میثاق جمہوریت محترمہ بے نظیر نے اور نواز شریف نے کیا تھا، اس میں لکھا ہوا ہے اس کی 17ویں شق میں کہ وداؤٹ پریجڈس افغانستان کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھے جائیں گے، یعنی وہ جو بھی کریں۔ وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ انکوائری کا فیصلہ ہو گیا ہے، فوج اور وہ مل کے کریں گے، پولیس والے۔ لیکن بہرحال میرا خیال تھا کہ یہ کچھ دن کے بعد ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن یہ ٹھنڈا ہوتا نظر نہیں آتا، کیونکہ پولیس اتنی زیادہ ڈیمورلائز ہو گئی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب اس کا یہ کیا کریں گے؟ اب جو کرنے کا کام ہے پولیس میں، جن اصلاحات کا کسی وقت تفصیل سے بات کروں گا، وہ تو بالکل اور ہے۔ یہ نہیں ڈیزل نہیں ہے اور گشت کرنی ہے تو شہریوں سے پیسے لیں گے اور رشوت لیں گے اور غیر انسانی ماحول میں ان کو رکھتے ہیں۔ تو موٹر وے پولیس کیوں نہیں غنڈہ گردی کرتی؟ اس لیے کہ ان کی تنخواہیں ٹھیک ہیں، اور موٹر وے پولیس میں بہترین لوگ نہیں رکھے گئے تھے۔ پولیس اپنے بہترین آدمی تھوڑی دیتی ہے کسی نئے محکمے کو، لیکن ان کو کام کا ماحول فراہم کیا گیا، کام کا ماحول ہونا چاہیے۔ لیکن جب پولیٹیکلی استعمال کرنا ہے، لوگوں کی دیواریں پھلانگنی ہیں، ان سے سیاسی کام لینا ہے، بھرتیاں سیاسی بنیادوں پر کرنی ہیں، ترقیاں سیاسی بنیادوں پر کرنی ہیں۔ آئی جی کا تقرر کس نے کیا؟ سب جانتے ہیں۔ سی سی پی او لاہور کا تقرر کس نے کیا؟ باقی ڈی پی اوز کا تقرر کس نے کیا؟ جب سارے سفارشی پولیس افسر ہوں گے اور اچھے افسر دفتروں میں بیٹھے ہوں گے تو پھر تو یہی کچھ ہوگا نا جی۔ کراچی کے تاجر کہتے ہیں کہ 70% سامان جو انہوں نے عید پر بیچنے کے لیے رکھا تھا وہ نہیں بکا۔ ظاہر ہے لوگوں کے پاس کیسے پیسے کہاں ہیں عید پر خرچ کرنے کے لیے۔ آپ جناب ایران پہ آ جائیں۔ ایران پہ میں اب بھی اپنے کل کے اندازے پر قائم ہوں، اب کچھ دوسرے لوگ بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ ابھی تہران میری بات ہوئی ہے، جنگ کا خطرہ کم ہو گیا ہے، بلکہ بعض لوگ تو دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں ہوگی۔ اس کے بہت سے عوامل ہیں۔ اس کی امریکی سینٹرل کمانڈ کی موجودگی میں ان کے وزیر دفاع نے کہا، اپنے 2 ایٹمی میزائلوں کا ذکر کیا، میں نام بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کا، اور ایران نے تاخیر بھی کر دی، اگر حملہ کرنا ہوتا تو پہلے کرتا۔ وہ اب بھی کہہ رہے ہیں اپنا جو بائیڈن صاحب کے چند گھنٹوں میں حملہ ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں ہوگی۔ کویت نے اسرائیل سے تعلقات ختم کر لیے ہیں، قطر نے بھی کہا ہے، امارات نے بھی کہا ہے کہ ہمارے اڈے استعمال نہ کریں، اور سعودی عرب یہ چاہے گا تو نہیں، البتہ کہہ نہیں سکتے۔
اچھا، امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ ایران سے کہ حملہ نہ کرو ورنہ ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے. مطلب کھل کر کہا. برطانیہ نے بھی یہی دھمکی دی ہے. اور لیکن حسابی طور پر اسرائیل تباہ ہو گیا ہے. 2 لاکھ آدمی تو ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں، 5 لاکھ بھاگ گئے ہیں، اور سفارتی عملہ وہاں سے جا رہا ہے. دیکھیے، ایران نے نصر اللہ کی مدد، حضرت نصر اللہ کی مدد سے اور یمنیوں کی مدد سے، اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، یمنیوں کو امریکی رشوت کی پیشکش کرتے رہے، پس پردہ مذاکرات ہوتے رہے. نام میرے ذہن سے اتر جاتے ہیں. وہ ایک صاحب وہاں گئے اور وہاں بیٹھے رہے، تو مگر وہ یمنی جو قیادت ہے وہ ڈٹرمنٹ ہے اور وہ ان کے چکر میں نہیں آئے. حسن نصر اللہ، یہ جو یمنیوں نے اس کا کیا ہے بحیرہ احمر کا اپنا راستے روکے ہیں، صرف $2000 بلین کا مال جو ہے وہ دوسرے راستوں سے لے جانا پڑا ہے. اس میں ظاہر ہے $1 بلین تو زیادہ خرچ ہوئیں گے، لیکن یہ کہ نفسیاتی دباؤ بہت پڑا ہے. اسرائیلی اکانومی تباہ ہو گئی ہے. اب ظاہر ہے وہاں کو انویسٹمنٹ کرنے نہیں آئے گا اور وہاں سے لوگ بھاگیں گے. بات یہ ہے کہ اسرائیل کو اتنا ذرا لمبی گفتگو کی ضرورت ہے. اب ویلاگ میں اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے. اسرائیلیوں کو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں لکھا ہوا ہے ان کی کتاب میں، جسے عہد نامہ قدیم کہتے ہیں، کہ ایک دن وہ یثرب میں آباد ہوں گے. ظاہر ہے اختراع ہی ہے. یثرب میں کیا خاک آباد ہوں گے؟ یثرب میں تو یعنی مدینہ منورہ میں تو وہ داخل ہی نہیں ہو سکتے. اور انہیں خیبر یاد آتا ہے. اور اگر ان کی نفسیات کو سمجھنا ہو تو سورہ بقرہ کو پڑھیے. اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن ان کا ایک تصور ہے نسلی تفاخر کا کہ ہم دنیا کے چوزن لوگ ہیں. وہ سورہ بقرہ میں ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، باقی کوئی نہیں جائے گا. تو انہوں نے اللہ سے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے. تو یہ بہرحال ایک پاگل پن ان پہ سوار ہے. گریٹر اسرائیل کا خواب وہ دیکھتے ہیں. اور میرا اندازہ یہ، جو کچھ میں نے حدیث میں دیکھا، جو اہل علم کے ساتھ اس موضوع پر ایک عشرے تک گفتگو کی، کہ یہ نکلیں گے ایک دن رچ ہو کے اور اردو کو کراس کرتے ہوئے سعودی عرب میں داخل ہوں گے. اور جو حدیث سے اشارہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کی فوج وہ پاکستان کی فوج ہے، افغانستان کی بھی ہو سکتی ہے، اور اپنا ترک افواج جو ہیں وہ ان کا مقابلہ کریں گے. کوئی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوا ہوگا تو وہ پتھر بتا دے گا. کل تو یہ بات عجیب لگتی تھی، یہ لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے زمانے میں، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایران جو ہے وہ میرا خیال ہے نفسیاتی دباؤ برقرار رکھے گا، اور وہ اپنی فیس سیونگ چاہے گا چونکہ اندر دباؤ بہت ہے، اور کچھ نہ کچھ تو وہ کرے گا. ایک جہاز تو انہوں نے اپنا اس کا روک لیا پرتگال میں، جو رجسٹرڈ تھا اسرائیلی جہاز، اور باقی بھی ایسے اقدامات وہ کر سکتا ہے. بہرحال نہ غزہ کے لوگ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ ایران سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہے، نہ یمنی سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں، اور دباؤ بڑھ رہا ہے. یہ کویت اس کی تازہ مثال ہے. اس معاہدے کو جسے ایک اس صدی کی سب سے بڑی مفاہمت کا کہا گیا تھا، اس کی دستاویزوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی ہے. وہ خطرہ تو بہرحال رہے گا، لیکن بہرحال ایرانی قیادت جہاں دیدہ ہے، اور اس نے اپنے ملک کو لیبیا نہیں بننے دیا، شام نہیں بننے دیا، افغانستان اور عراق نہیں بننے دیا. وہ میرا خیال ہے ایسی بچگانا. پاکستان نے بھی یہی میسج دیا ہے کہ یہ حملہ نہ کریں، یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا. خود پاکستان کے مفاد میں بھی یہی ہے. خیر وہ ایک الگ موضوع ہے، کل میں نے ان سے بات کی تھی. فرانس اور آسٹریلیا اور جرمنی کی جو ایئر لائنز ہیں انہوں نے تہران کی پروازیں بند کر دی ہیں. اور خیر بہت تفصیلات ہیں، مگر ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت کیا ہے. جنگ کا خطرہ کم ہو رہا ہے، ختم نہیں ہوا. کچھ بھی ہو سکتا ہے، ختم نہیں ہوا. اس لیے کہ جب افراد کی طرح اقوام پہ بھی پاگل پن سوار ہو جاتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. جنگ جو ہے وہ جب چھڑ جائے تو وہ کسی چھوٹے حادثے سے بھی چھڑ سکتی ہے، پھر اسے ختم کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن ایرانی قیادت ہوش مند بہت ہے، اور انہوں نے بدترین پابندیوں کے باوجود، اور جو بھی ان کے مسائل ہیں، خامیاں ہیں، تضادات بھی ہیں،
انہوں نے اپنے ملک کو پرامن تو آج تک رکھا ہے، اور امید ہے کہ وہ یہ بات خوب اب بھی رکھیں گے۔ امید یہ ہے کہ وہ دیکھیے نا، خلیج کی جنگ سے انہوں نے سبق سیکھا ہے، جس میں $2000 بلین کا لاس ہوا ایرانیوں کا اور عربوں کا ملا جلا کے، اور سارا خطہ ہی تباہ ہو گیا۔ تو اب ایران میں پہلی دفعہ انہیں امید پیدا ہوئی ہے، اب چین کی $400 بلین کے انویسٹمنٹ سے یہ موقع کو ضائع نہیں کریں گے۔ بہت سی اہم باتیں رہ جاتی ہیں، لیکن ظاہر ہے انسانی حافظہ جو ہے وہ کتنا ہو سکتا ہے، اور بہت سی خبریں اور بھی تھیں، لیکن بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ آپ کا بہت بہت